طرح علم نور ہے، اس طرح کتاب بھی جو ہے وہ نور ہے، اس طرح فرمایا ذات مصطفیٰ بھی نور ہے۔ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، میرا محبوب نور ہے۔ جس طرح میں نے چاہا کہ میں فرشتوں کو نور سے تخلیق کروں، میں نے تخلیق کیا، میں ہر چیز پر قادر ہوں، اس لیے میں نے تخلیق کیا۔ میں نے چاہا کہ جنوں کو آگ سے بناؤں، شیاطین کو آگ سے بناؤں، تو بنایا میں نے۔ اس طرح انسان کی تخلیق فرمائی تو فرمایا میرا چاہا کہ یہ انسان جو ہے وہ مٹی سے تخلیق کیا جائے، تو اسے مٹی سے تخلیق کیا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تخلیق بھی کیا ہے اور اس کے اندر نور بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ نور جو ہوتا ہے اس کی یہ تعریف ہے، اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور اس سے دوسرے بھی روشن ہوتے ہیں۔ جس طرح سورج ہے وہ خود بھی روشن ہے اور جب وہ چمکتا ہے تو جس چیز پر پڑتی ہے روشنی وہ بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لائٹ جس پر پڑتی ہے وہ چیز چمکتی ہے، وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ذات مصطفیٰ بھی نور تھی، وہ نور جس پر پڑتا گیا وہ نور اس کا دل چمکتا گیا۔ یہی نور کی نظر اگر صدیق اکبر کے دل پر پڑی ہے تو وہ صدیق اکبر بن گئے ہیں، اگر عمر پر پڑی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم بنا دیا ہے۔ یہی نور کی نظر اگر عثمان کے دل پر پڑتی ہے تو انہیں گھڑی بنا دیا جاتا ہے، اگر اس کی نور کی نظر علی کے دل پر پڑی ہے تو انہیں حیدر کرار بنا دیا گیا ہے۔ البتہ یہ نور جس طرف پڑتا گیا اس طرف روشنی کی روشنی ہو گئی، اس طرف ہدایت بھی ہدایت ہو جاتی ہے۔ اور جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہتے ہیں، اس میں اور خدا کے نور ہونے میں کیا فرق ہے؟ ہم جو مصطفیٰ کو نور کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مادہ بھی وہی ہے جو خدا کا مادہ ہے، جس طرح خدا نور ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ مراد ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اور نہ ہی اللہ کے نور کا جز ہے، یہ بھی مراد ہماری نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا نور میرا نور تمہارے پاس آ گیا، تو اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر خدا کی ذات جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر یہ کہے تو وہ بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور جو ہم جو نور کہتے ہیں مصطفیٰ کی ذات نور ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آؤ مثال دیکھوں، مثال سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورج بھی نور ہے، وہ چمکتا ہے، اس سے بھی چیزیں چمکتی ہیں۔ اگر سورج کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیا جائے تو سورج کی شعاعیں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور شیشے کے اندر جو شعاع پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے، وہ آگے منعکس ہوتی ہے۔ اگر آگے بھی شیشے لگا دیے جائیں تو وہ روشنی سورج کی پہلے ادھر لگے گی، پھر اس شیشے سے دوسرے شیشوں کو ملتی ہے۔ اس طرح کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اب یہ جو شیشہ ہے یہ سورج ہو گیا ہے، یا وہ سورج جو تھا اس شیشے کے اندر جو ہے وہ فٹ ہو گیا ہے، بلکہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ جو روشنی ہے وہ سورج سے آ رہی ہے اور یہ روشنی پھر یہ والا جو چاند جو شیشہ ہے یہ آگے جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، دوسرے شیشوں تک پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے شیشے روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا میرا نبی جو ہے وہ نور ہے، یہ براہ راست مجھ سے نور لیتا ہے اور آگے تک مخلوق کو وہ نور جو ہے تبلیغ کر دیتا ہے اور دوسروں تک نور پہنچاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہم نے پیدا کیا تو ہم نے اپنی روح پھونکی، جب ہم نے اس میں روح پھونکی تو فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، پیدا کیا تو فرمایا روح منہ، ہم نے اس کی طرف اپنی روح جو ہے وہ پھونکی۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح کا ٹکڑا ہے یا اللہ کی روح کا جز ہے یا پھر رب کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے وہ مشرک ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف
عیسیٰ علیہ السلام کو والد کے بغیر پیدا کر دیا ہے۔ یہ ماں باپ کے بغیر پیدا کرنا اللہ کی مثل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر دنیا کو جو ہے وہ منور کر دیا ہے۔ آگے ایک اور مثال اس سے دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی لحاظ سے ایک جسم محمد ہے، ایک حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حقیقت جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا جو سلسلہ آیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، وہ جسم جس طرح سے عام لوگ تخلیق ہوتے تھے، لیکن عام لوگ جہاں پر تخلیق ہوتے ہیں وہ مٹی اور تھی، لیکن مصطفیٰ کی جو تخلیق کی وہ اور طریقہ ہے۔ وہ انشاءاللہ کل کی بات کے اندر میں ذکر کروں گا کس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو جسم اقدس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جسم محمدی ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی جسم کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں نفس بشریت میں تمہاری مثل ہوں۔ یہ جو جسم کے لحاظ سے میں تمہاری مثل ہوں، لیکن میں وہ ہوں کہ میرے جسم وہ ہے کہ جس کے اوپر بیان وقت اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معذلہ اپنے جیسا سمجھے یا کہے ہمارے بھائی کی طرح ہیں، تو شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ نور محمدی کا انکار کر